دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، کامنٹ کرنا بھی نہ بھولیں۔ روزنامہ ممبئی اردو نیوز نے سہ سرخی بنائی ہے، سنگ رام مندر کے تحریک چلانے کو تیار، سپریم کورٹ کا بیان ہندوؤں کی بے عزتی۔ بھائندر کے شہ روزہ اجلاس میں سنگھ کے جنرل سیکرٹری بھیا جی جوشی نے کہا کہ اگر کوئی راستہ نہیں تو رام مندر کے لیے قانون بنانا ہی آخری راستہ ہوگا۔ ایودھیا میں رام کی 151 میٹر اونچے مجسمہ لگانے کا منصوبہ۔ پاکستان جمعیت العلماء اسلام کے سربراہ مولانا سمیع الحق قاتلانہ حملے میں جاں بحق۔ روزنامہ انقلاب نے رام مندر کے لیے بیانیہ جیسی تحریک کی دھمکی۔ بھگوا ملزمین کے خلاف ثبوتوں کی فہرست پیش۔ مالیگاؤں بلاسٹ 2008 کے مقدمے کی سنوائی بالآخر شروع، تمام ملزم حاضر ہوئے۔ تفتیشی ایجنسی نے دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ ہی ساتھ گواہوں کی فہرست بھی خصوصی عدالت کو سونپی۔ ملزمین سے 12 نومبر تک جواب طلب۔ رام مندر کا موضوع انتخابی ڈرامہ ہے، بی جے پی اتحادی راج بھر کا اظہار خیال۔ جھارکھنڈ مدھو گوڑا کانگریس میں شامل، آر بی آئی اور مودی سرکار کی رساکسی پر آئی ایم ایف کی نظر۔ آر بی آئی کی خود مختاری پر حملہ ملک کے لیے خطرناک۔ سرکار اور آر بی آئی میں ٹکراؤ پر بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کو تشویش، حکومت کو اپنے طرز میں تبدیلی لانے کی سخت ہدایت۔ روزنامہ اردو ٹائمز اور ممبئی اردو نیوز کے ساتھ ساتھ روزنامہ انقلاب نے بھی مختلف خبروں کو صفحے اول پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب کے چھوٹی صنعتوں کو دیوالی کا تحفہ، 59 منٹ میں قرض اور سود میں کمی۔ ابتر معاشی حالات کے سبب سب سے زیادہ متاثر چھوٹے تاجروں کے لیے حکومت نے 12 اہم فیصلوں کا اعلان کیا۔ طلاق ثلاثہ آرڈیننس کے خلاف داخل کردہ پٹیشن مسترد۔ بوفورس کیس کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش ناکام۔ دہلی ہائی کورٹ کے 2005 کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی سی بی آئی کی پٹیشن سپریم کورٹ سے خارج۔ ممبئی اردو نیوز تجزیہ و خبر کے تحت ڈاکٹر سلیم خان کا مضمون، آسمان سے گرتے تو کھجور میں اٹکے۔ اندرونی صفحات پہ کالم شب و روز میں ندیم صدیقی کا مضمون، ممبئی میں زبان و ادب کا ایک روشن زمانہ اور شاہد علی صدیقی پہ تفصیلی بات چیت کی گئی ہے اور بتایا گیا کہ مکتبہ جامع میں کس ادبی محفلیں جمع کرتی تھیں۔ روزنامہ اردو ٹائمز نے چناؤ سے پہلے وسندھرا کو سپریم کورٹ سے جھٹکا۔ عرضی گزار نے اپیل کی تھی کہ ماں کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے۔ رافیل معاملے میں جانچ کی جائے گی تو نریندر مودی جیل جا سکتے ہیں، مودی غدار ہیں، ایڈوکیٹ پرشانت بھوشن۔ پولیس لائن میں زیر تربیت سپاہیوں کا ہنگامہ، پٹنہ میں خواتین پولیس اہلکار کی موت کے بعد ساتھیوں کو غصہ۔ روزنامہ اردو ٹائمز خوشگوار اعلانات کے عنوان سے اداریہ تحریر کیا ہے، جس میں دیوالی کے موقع پہ چھوٹے تاجروں کو مودی نے دیوالی کا تحفہ دیا۔ اداریاتی صفحے پر فاروق انصاری کا مضمون، خوف کا ماحول، سپریم کورٹ، سی بی آئی اور اب آر بی آئی بھی محفوظ نہیں۔ فاروق انصاری نے لکھا کہ ملک میں اس وقت اس قدر خوف کا ماحول ہے کہ اب اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے تو مسلمان خوف زدہ تھے کیونکہ گائے کے نام پر ہجومی تشدد کا شکار بنایا جا رہا تھا۔ اس کے بعد دلت محفوظ نہیں رہا، تب بھی ملک آگے بڑھتا رہا، لیکن خوف اور دہشت کا ماحول کم نہیں ہوا بلکہ بڑھتا چلا گیا اور یہ سلسلہ سپریم کورٹ، سی بی آئی اور ریزرو بینک آف انڈیا تک پھیل گیا۔ یعنی اب کوئی خوف کے نرغے سے بچا نہیں ہے اور یہ سب وزیر اعظم نریندر مودی کے سرکار کے ڈھل مل کام کاج کی بنا پر ہی ہوا ہے۔ ٹائمز کی لیڈ خبر، آرڈیننس کو چیلنج کرنے والی عرضی خارج۔ طلاق ثلاثہ پر جاری کیے گئے آرڈیننس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ اس معاملے میں اسے مداخلت کا کوئی اختیار نہیں، پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس میں فیصلہ ہوگا۔ آرڈیننس کو پارلیمنٹ کی تصدیق ضروری ہے، سپریم کورٹ اس میں مداخلت نہیں کر سکتا، مجید میمن کا بیان۔
بہرائچ میں 200 مسلمانوں پر معاملہ درج ہونے سے کشیدگی، 100 سے 200 نامعلوم لوگوں کے خلاف بھی FIR درج کرائی گئی ہے۔ معروف محرک کو احمد آباد یونیورسٹی میں پڑھانے سے ABVP نے روک دیا۔ لالو پرساد یادو کے بڑے فرزند تیجس یادو نے اپنی بیوی سے طلاق کے لیے عرضی داخل کی۔ ان کی شادی صرف 5 ماہ قبل ہوئی تھی۔ پٹنہ سے یہ خبر جاری کی گئی ہے کہ تیج پرتاپ یادو نے شادی کے 5 مہینے بعد ہی اپنی اہلیہ ایشوریہ سے طلاق لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ بہار کی راجدھانی پٹنہ میں خاتون پولیس اہلکار کی موت کے بعد ساتھیوں کا غصہ پھوٹ پڑا۔ مالیگاؤں بم دھماکہ کرنے پر ہوئی سپریم کورٹ سے رجوع، جمیعت علماء مخالفت کرے گی، گلزار اعظمی کا بیان۔ ممبئی میں پانی کی قلت کی وجہ سے شہریوں کا برا حال، کمشنر سے ملند دیورا اور دیگر لیڈران کی ملاقات۔ دوستو، یہ تھی آج کے اردو اخبارات کی جھلکیاں۔ کل نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔